السلام علیکم، پروگرام پس منظر میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم کسی بھی ایک ایشو پہ بات کرتے ہیں اور اس کی انالیسس کرتے ہیں تاریخ کے تناظر میں، اور حسب معمول ہمارے جو تجزیہ کار ہیں، ہسٹورین ہیں، سید محب اللہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، آج ہمارا ٹاپک ہے ٹریجڈی آف فلسطین۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں چونکہ ہم سب ایشوز پہ بات کریں گے اور آپ تاریخ دان ہیں، تو سب سے پہلا سوال جو میرا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ ایشو پیدا کیسے ہوا اور شروع کیسے ہوا، کیونکہ ہم نے چونکہ 3 سیگمنٹ میں اس ٹاپک کو کلوز کرنا ہے۔ تو پہلا سوال میرا یہ ہے۔ جی مولانا صاحب، یہ جو ہے فلسطین کا مسئلہ یا سیدھی جو ٹریجڈی ہے، یہ بہت پرانی ہے۔ فلسطین کا مسئلہ دنیا میں اور جتنے بھی مسئلے ہیں سب سے مختلف ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس قسم کا ہو جس طرح فلسطین کا مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ اب یہ مسئلہ جو ہے یہ آج یا کل یا 100 سال یا 200 سال کا نہیں ہے، یہ 1000 سالوں پر محیط ہے۔ یہ مسئلہ اس وجہ سے ہے کہ فلسطین وہ جگہ ہے جہاں 3 بڑے مذاہب کے سیکرڈ جگہیں ہیں، جہاں جوڈائزم کی بھی ہے، جہاں کرسچینٹی کی بھی ہے، جہاں اسلام کی بھی ہے۔ تینوں جگہیں جیروسلم پہ اور فلسطین کے جو اور علاقے ہیں، یہ سب کے لیے بہت ہولی پلیسز ہیں، سیکریڈ ہیں، بہت اہم ہیں۔ لہٰذا یہ جو فلسطین کا مسئلہ کبھی کون حاوی ہو جاتا ہے، کبھی کون حاوی ہو جاتا ہے، یہ 1000 سالوں سے زیادہ چل رہا ہے۔ اور یہ عام طور پر جو دنیا میں قبضے ہوتے ہیں کسی اور علاقے پہ یا کیا، تو عام طور پر قبضے یا انویژن یا کانکسٹ ہوتی ہے، یہ اس علاقے کے جو مسائل ریسورسز ہیں، وسائل ہیں، ان پہ قبضہ کرنے کے لیے۔ یہاں کوئی ریسورسز کے وسائل کے لیے نہیں آتا قبضہ کرنے، یہ آئیڈیالوجیکل بیٹلز ہیں۔ یہ ان کا ورلڈ ویو کیا ہے، جو یہودی ہیں ان کا کیا ہے، جو کرسچنز ہیں ان کا کیا ہے، اور جو مسلمان ہیں۔ تو یہ مسئلہ 1000 سالوں سے چل رہا ہے۔ اور اب یہ جو ہے لاسٹ میں آخر میں مطلب کہ جو صلیبی جنگیں بھی لگی تو تاریخ میں ہیں، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی آج سے 1000 سال پہلے انہوں نے جیروسلم فتح کیا اور وہاں پہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی۔ وہاں سے لے کے 20ویں صدی تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ زیادہ تر پھر وہ اپنا عثمان خلافت جو تھی، خلافت عثمانیہ، پھر ان کے ہاں رہی۔ تو لیکن یہ تھا کہ جو مذاہب، تینوں مذاہب کے جو لوگ تھے ان میں کوئی چپکلش ایسی نہیں تھی۔ ہر ایک اپنے مذہبی عقائد سے، جو ان کی سیکریڈ یا ہولی پلیسز ہیں، وہاں آتے جاتے تھے، اپنی نمازیں وغیرہ یا جو عبادت ہوتی تھی وہ کرتے رہتے تھے۔ کوئی اس قسم کے جھگڑے فساد پیدا نہیں ہوئے۔ اب یہ فساد کی جو شروعات ہو گئی وہ ہوئی 20ویں صدی کے شروع میں، آج سے 100 سال، 110 سال، 20 سال، 120 سال پہلے۔ اب ہوا یہ کہ 20ویں صدی کے شروع میں جوز کا ایک طبقہ جس کو زائونسٹ وہ کہتے ہیں، تو یہ زائونسٹ جو تھے ان کے کچھ لیڈرز یورپ میں خاص طور پہ جو تھے، انہوں نے یہ کوشش کی آپس میں پرائیویٹ گروپ کہ ہمارے لیے کوئی اپنا ملک ہونا چاہیے۔ تو وہاں 2-3 جگہیں دیکھی گئی تاریخی طور پر۔ ایک تو افریقہ میں کہ ایسی زمین حاصل کی جائے جہاں پہ جوش اسٹیٹ بنائی جائے، اور پھر یہ
کہ فلسطین میں جہاں پہلے جوش ہولی پلیسز ہیں وہاں پہ کی جائے. پھر الٹیمیٹلی انہوں نے آپس میں کیا کہ نہیں, افریقہ کو چھوڑ دیں, ہم نے فلسطین میں اپنے لیے ملک پیدا کرنا ہے. اب فلسطین میں ملک کیسے پیدا ہوگا؟ فلسطین میں تو پہلے لوگ رہ رہے ہیں, لاکھوں لوگ رہ رہے ہیں عرب وہاں پہ. فلسطینی جو ہیں اس میں مسلمان بھی ہیں, اس میں کرسچنز بھی ہیں, اس میں جیوز بھی ہیں, تینوں مذاہب کے لوگ رہتے تھے. اور عثمان خلیفہ جو اوٹومان امپائر تھی وہ ان کی زیر اثر تھی, ان کی امپائر تھی فلسطین, اس کا حصہ تھا. تو اب یہ کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے اس وقت کی جو سب سے بڑی طاقتور امپائر تھی وہ تھی برٹش امپائر. تو انہوں نے, اور چونکہ اس کے جو زائونسٹ کے جو کچھ لیڈر تھے وہ بہت امیر لوگ تھے, اور برطانوی کیبنٹ میں اور حکومت میں وہ شامل تھے کچھ لوگ. تو انہوں نے مل کے, برطانیہ امپیریل پاور تھا, اور اس کے ساتھ مل کے یہ پروگرام بنایا کہ اس طریقے سے ہمیں مدد کی جائے. اب وہ موقع پیدا ہوا پہلی عالمگیر جنگ, ورلڈ وار 1, اس میں جو 1914 سے لگی اور 1919 تک, 1919 تک وہ چلی, 5 سال سے ساتھ. ٹھیک, اب اس میں ان کو موقع ملا کہ ہاں کہ جو اس وقت کمبینیشن پاورز کی ہوئی, تو خلافت عثمانیہ اوٹومان امپائر نے جرمنی کا ساتھ دیا, برطانیہ کے خلاف ہوئے. تو برطانیہ نے اب کوشش کی, برطانیہ پھر فرانس بھی اس میں شامل ہو گیا, بعد میں امریکہ بھی اس میں شامل ہو گیا. تو یہ کوشش رہی کہ جو زائونسٹ لیڈرز تھے ان کی کوشش رہی برطانوی لیڈر سے کہ کسی طرح, اب چونکہ آٹومان امپائر جو ہے خلافت عثمانیہ اب لڑائی میں آپ کے خلاف ہے, اور یہ فلسطین جو ہے وہ عثمانیہ خلافت کے قبضے میں اس کا صوبہ ہے. تو اب آپ ہماری مدد کریں کہ اس میں ہمیں فلسطین میں آٹومان امپائر کو, عثمان خلافت کو ہٹا کے یہ ملک ہمیں دے دیں. اس ملک میں تو لاکھوں لوگ پہلے رہ رہے تھے. تو مختلف طریقے استعمال کیے گئے. اس میں مثلا اس انداز سے, چونکہ برطانیہ کی مدد تھی, ان کو امپیریل پاور تھا, تو 4 ایگریمنٹس برطانوی جو امپیریل آفس تھی انہوں نے 4 ایگریمنٹس کیے مختلف عرب امیروں سے. وہ کوئی مالک نہیں تھے اس وقت, یا یوں کہیے پاکستان کے لحاظ سے بہت بڑے وڈیرے تھے, یا بڑے چودھری تھے, یا بڑے خان تھے, لیکن ریاست نہیں تھی ان کی. ریاست جو تھی وہ آٹومان امپائر تھی, وہ سب اس کے نیچے تھے, بڑے بڑے وڈیرے, چودھری, خلیفے یا جو امیر تھے. تو انہوں نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیے. 1915 میں ایگریمنٹ ہوا. ایک برطانوی آفیسر ہے پرسی کاکس, اس نے ایگریمنٹ کیا امیر آف نجن اس کے ساتھ کہ فلسطین کے مسئلے پہ ہاں یہ ٹھیک ہے اگر کسی انداز سے اس کو الگ کرنا باقی عرب مسائل سے. پھر دوسرا کیا شریف آف مکہ کے ساتھ, وہ میک موہن ہے گورنر اس زمانے میں ایجپٹ کا تھا, برطانوی امپائر کا, انہوں نے ایگریمنٹ کیا. پھر سب سے ایک بہت بڑی جو بات ہوئی وہ ہوا تھا 1917 میں, بالفور ڈکلریشن. بالفور جو تھے وہ فارن سیکرٹری تھے برطانوی امپائر کے, اور وہ پھر ان کو زائونسٹ نے, جیوز نے اس میں تیار کر دیا کہ ہاں, انہوں نے کیا کہ ہاں برطانیہ یہاں پہ ہوم لینڈ, جوئش ہوم لینڈ کے لیے کوشش کرے گا. پھر اس کے بعد 1919 میں ایک اور ایگریمنٹ ہوتا ہے,
शरीफ ऑफ मक्का के बेटे के साथ ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस, जिसमें वो जो जिस पे फिल्म भी बनी थी लॉरेंस ऑफ अरेबिया, वो लॉरेंस जो था वो फॉरेन ऑफिस ब्रिटिश में अफसर था एक, तो वो भी इसमें शामिल था। तो ये 4 एग्रीमेंट्स हुए। आहिस्ता आहिस्ता ये जो चौधरी या खान या वडेरे थे अरब दुनिया के, उनसे एग्रीमेंट करा के फ़लस्तीन को दूसरे मसाइल से अलग किया ताकि इसको फिर जूइश होमलैंड के लिए तैयार किया जाए। फिर 1919 में लड़ाई ख़त्म हुई और उस्मानिया खिलाफत जो थी वो हार गई लड़ाई। तो ये सारे अरब इलाके जो थे उनसे निकल गए। अब वो अरबों से जो 4 एग्रीमेंट्स किए बरतानिया ने, फिर फ्रांस ने भी, वो एक लालच दे के कि जी आप तुर्कों की जो खिलाफत है उसके खिलाफ हमारी मदद करें और हम जब जीतेंगे तो आपके लिए सारे अरब ममालिक जो मिला के एक बड़ा मुल्क आपका अलग कर देंगे। ये नहीं कि डिवाइड नहीं करेंगे, सबको आपको इकट्ठा कर देंगे। आप हमारे साथ, इराक भी है, मिस्र भी है, सऊदी भी है, कुवैत भी है, इन सबको हम शामिल करके एक मुल्क बना देंगे। तो अरबों ने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए उन्होंने कहा आप हमारे साथ शामिल हो जाए। एक साइड पे ये उनको धोखा दिया, दूसरी साइड पे फ्रांस और इंग्लैंड ने आपस में एग्रीमेंट किया कि हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इराक लेगा अपना बरतानिया, कुवैत लेगा बरतानिया, इजिप्ट लेगा बरतानिया, लेबनान और सीरिया लेगा फ्रांस, और फलस्तीन जाएगा यहूदियों के पास, ज़ायोनिस्ट के पास। ये कॉन्फिडेंस में सीक्रेट ये एग्रीमेंट हो गया। अरबों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहा कि आप हमारे साथ शामिल हो जाओ, तुर्कों को हटाएं, फिर हम आपका बादशाह कायम करेंगे। तो ये धोखा होता रहा और उस धोखे के नतीजे में ये एक स्टेट ऑफ इजराइल कायम हुई, लेकिन उसमें अभी 20-25 साल और लगेंगे, जो हम अगले हिस्से में बात करेंगे। नाज़रीन, मिलते हैं वक्फे के बाद।